वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुजरिम जाहिर जाफर की अपील मुस्तरद कर दी है। अदालत ने मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रखी। इस बारे में मजीद जानते हैं राजा मोहसिन एजाज से। बताइए राजा मोहसिन। देखिए, नूर मुकद्दम केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई थी और समाअत मुकम्मल होने के बाद मुख्तसर फैसला कमरे अदालत में जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की जानिब से सुना दिया गया है। और इस फैसले के मुताबिक मुलजिम जो जाहिर जाफर हैं उनकी कत्ल के इल्जाम में सजाए मौत को बरकरार रखा गया है, जबकि अदालत ने रेप के इल्जाम में जाहिर जाफर की जो सजाए मौत थी उसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया है और अगवा के इल्जाम में जाहिर जाफर को बरी कर दिया गया है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो मुख्तसर फैसला सुनाया गया है इसमें जाहिर जाफर की चौकीदार और माली को रिहा करने का हुक्म दिया गया है। अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि माली और चौकीदार जिनके नाम इफ्तिखार और जान हैं वो जितनी सजा काट चुके हैं वही इनकी सजा है। और फैसले की जो तफसीली वजूहात हैं वो मुख्तसर फैसले में ये बताया गया है कि वो बाद में जारी की जाएंगी। और अगवा के मुकदमे में 10 साल जो कम करके सजा को 1 साल कर दिया गया है। और इसके साथ साथ नूर मुकद्दम के अहल खाना को जो मुआवजे की अदायगी का हुक्म दिया गया था वो भी बरकरार रखा गया है। ठीक है, राजा मोहसिन एजाज अपडेट करे थे इस बारे में, शुक्रिया। इसी पर बात करने के लिए एंकर पर्सन मारिया मेमन साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मारिया साहिबा, 3 बरस कबल जब ये अफसोसनाक वाकया पेश आया, बहुत ही दिल दहला देने वाला था, और अब सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में जाहिर जाफर की जो अपील है वो मुस्तरद कर दी है और उसकी सजाए मौत को बरकरार रखा है। यकीनन ये खुशाइन है। 4 साल कबल 2021 में जब एक घिनौना वाकया हुआ तो उसने पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया। हमने देखा कि इस मुल्क के टूल अर्ज के अंदर जो खवातीन थी, उनके वालिदैन थे, जनरली हमारी सोसाइटी में बहुत तशवीश पाई गई इस केस के बाद। आज ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा है। जो नूर मुकद्दम की फैमिली है, शौकत मुकद्दम साहब, आज उनको एक हद तक, मैं मुकम्मल तौर पे तो नहीं कहूंगी, एक हद तक क्लोजर जरूर मिला होगा। औलाद के जाने से बड़ा गम कुछ नहीं है, वो तो शायद सारी जिंदगी उनका गम कभी उसका मुदावा ना हो, लेकिन जाहिर जाफर की जो सजाए मौत बरकरार रखी गई है इससे यकीनन उनको आज थोड़ा रिलीफ जरूर मिला होगा। देखिए, लेकिन इस दौरान हमें कुछ निकात पे ध्यान भी देना है और वो ये है कि इंसाफ की जो तरसील है और उसकी जो फराहमी है, उसकी जो स्पीड है और उसकी जो स्विफ्टनेस है, उसके ऊपर भी हमें जो है ध्यान देना होगा। क्योंकि ये 2021 के बाद हमने देखा कि 2022 में जब ये फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आया, इसको चैलेंज किया गया, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और अब 2025 में जाकर ये केस सुना गया है और उसमें सजा सुनाई गई है। तो इस प्रोसेस को एक्सपेडाइट किया जाना चाहिए, क्योंकि वालिदैन जो इतने कर्ब से गुजर रहे होते हैं, इंसाफ का अमल भी उनको थका देता है, ज़हनी तौर पे, माली तौर पे, नफ्सियाती तौर पे, इमोशनली, हर हिसाब से ये उनके लिए एक मुश्किल सफर होता है। इसमें शौकत मुकद्दम साहब की जो स्टेडफास्टनेस है, उनकी जो कंसिस्टेंसी है कि वो इंसाफ के हसूल के लिए लगे रहे, उनके पास रिसोर्सेज थे, उन्होंने अपनी बेटी के इंसाफ के लिए आखिरी हद तक जाने में तमाम कुव्वतें सर्व की। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारे हजारों ऐसे केसेस हैं, लेकिन चूंकि वो मेन स्ट्रीम में नहीं आए, शायद उनके इतनी रिसोर्सेज नहीं थे। ऐसी बहुत सारी नूर मुकद्दम और हैं जो आज भी इंसाफ की मुतलाशी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि अदालतें ऐसे केसेस को फास्ट ट्रैक करें, स्पीडी ट्रायल्स हों, और ताकि खवातीन इस मुल्क के अंदर अपने आप को, अगर ये देखें कि स्टेट बहुत कमिटमेंट दिखाती है खवातीन के खिलाफ अगवा है, तशद्दुद है, कत्ल है, रेप के मुकदमात में अगर जल्दी फैसले करती हैं तो यकीनन खवातीन ज्यादा अपने आप को महफूज फील करेंगी। ये बहुत अच्छा खुशाइन फैसला है। आज बहुत सारे ऐसे और वालिदैन जो कि इंसाफ के हसूल के लिए अदालतों में धक्के खा रहे हैं, जो नूर मुकद्दम के केस का वो फैसला सुन देंगे, देखेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी भी जो उम्मीद है वो मजीद कायम रहेगी, मजीद जागेगी। लेकिन अब कुछ किरदार यहाँ पे अदालतों को भी अदा करना है और ऐसी बहुत सारी नूर मुकदमों के वालिदैन जो हैं, जो इंसाफ के इस वक्त मुतलाशी हैं, उनकी भी मदद करनी है, उनको भी क्लोजर देना है। बहुत शुक्रिया मारिया मेमन साहिबा। पहली तरजीह अमन है, लेकिन पाकिस्तान ना पहले झुका था ना अब झुकेगा। शहादत की आरजू जिंदगी से ज्यादा है। डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का चाइना मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू। DG ISPR ने कहा कि हम अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा खुद पर इन्हिसार करते हैं। भारत का सेंटास मुआहदे को मुअत्तल करना गैर कानूनी इक़दाम है। आलमी बरादरी नोटिस ले। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने दौरा चीन में पाकिस्तान का मौक़िफ़ दोहराया। इसाक डार ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल-अक़वामी शोबे के वज़ीर से मुलाकात की। उनका कहना था मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक नागुज़ीर है।
پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم نے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ چینی وزیر لیو جیان چاؤ کا کہنا تھا، چین پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ہمیشہ ترجیح دے گا۔ چین پاکستان کا آہنی دوست ہے۔ دونوں رہنماؤں نے سیاسی جماعتوں کے درمیان روابط بڑھانے پر اتفاق کیا۔ پاکستان چین سفارتی تعلقات کی 74ویں سالگرہ 21 مئی کو منائی جائے گی۔ دونوں ممالک کی دوستی نئی نسل تک منتقل کرنے کے عزم کا اظہار کیا جائے گا۔ پاکستان نے عرب ملکوں کو بھارتی جارحیت اور پاکستانی جواب سے آگاہ کر دیا۔ اقوام متحدہ میں مستقل مندوب عاصم افتخار نے عرب گروپ کو تفصیلی بریفنگ دی۔ عاصم افتخار نے بتایا، بھارت نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جارحیت کی۔ جارحیت پر پاکستان نے UN چارٹر کے تحت دفاع کے حق کا استعمال کیا۔ سنتاز معاہدے کی یک طرفہ معطلی UN چارٹر کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کیا جائے۔ عاصم افتخار نے حالیہ کشیدگی میں پاکستانی موقف کو سمجھنے پر عرب گروپ کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان پر گولڈن ٹیمپل کو نشانہ بنانے کا الزام بے بنیاد ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، ہم تمام مذاہب کے مقدس مقامات کا احترام کرتے ہیں، گولڈن ٹیمپل جیسے مقدس مقام کو نشانہ بنانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بھارت کا الزام عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے کے ناقابل قبول اقدام سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ پاکستان سکھ مذہب کے مقدس مقامات کا فخر سے نگہبان ہے۔ ہر سال ہزاروں سکھ یاتری پاکستان آتے ہیں۔ پاکستان کرتارپور راہداری کے ذریعے ویزا فری رسائی فراہم کرتا ہے۔ گولڈن ٹیمپل سے متعلق بھارتی الزامات بے بنیاد اور غلط ہیں۔ ترجمان نے کہا، بھارت نے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب پاکستان میں عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا۔ عبرتناک شکست چھپانے کے لیے مودی سرکار نے صدر ٹرمپ پر وار کر دیا، امریکی ثالثی کو مسترد کر دیا۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری کی اپنے پارلیمان کو بوگس بریفنگ، غیر تسلی بخش جوابات پر بھارتی اپوزیشن نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی، مودی سرکار کو جھوٹا قرار دے دیا۔ بھارت کے قومی سلامتی امور کے ماہر بھرت کرناڈ نے مودی کے آپریشن سندور کا پوسٹ مارٹم کر دیا۔ آپریشن سندور کو ناقص حکمت عملی اور رافیل کو اوور ہائپ جنگی طیارہ قرار دے دیا۔ بھرت کرناڈ کے نزدیک پاکستان نے خطے میں اپنی برتری ثابت کر دی ہے۔ بھارت کو عالمی سطح پر ایک اور شرمندگی کا سامنا، امریکہ نے غیر قانونی امیگریشن کے لیے دستاویزات جاری کرنے والی کئی بھارتی ٹریول ایجنسیوں پر پابندی لگا دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق بھارتی ٹریول ایجنسیاں امریکہ کی غیر قانونی امیگریشن کے لیے جان بوجھ کر سہولت کاری کرتی تھیں۔ پابندی کا شکار بھارتی ٹریول ایجنسیوں کے مالکان اور عہدیداروں پر ویزا پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ کراچی میں ڈمپروں کا خونی کھیل نہ رک سکا، اسٹیل مل موڑ پر ڈمپر نے ویل چیئر پر بیٹھے شخص کو کچل دیا۔ سپر ہائی وے پر مسافر وین کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں بچی سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق اسٹیل مل موڑ پر معذور شخص ویل چیئر پر سڑک کراس کر رہا تھا کہ تیز رفتار ڈمپر نے ٹکر مار دی، ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔ سپر ہائی وے پر کاٹھور کے قریب مسافر وین اور ڈمپر میں تصادم سے بچی سمیت 2 افراد جاں بحق، 15 افراد زخمی ہوئے۔ وین حیدرآباد جا رہی تھی، ڈمپر ڈرائیور فرار ہو گیا۔ گورنر اسٹیٹ بینک اور ان کی ٹیم کی کارکردگی نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے کہ 10 مئی کے بعد سے ملک نئی سمت کی جانب رواں دوا ہے۔ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس 1.9 ارب ڈالر ہے۔ غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 11 ارب ڈالر سے بڑھ چکے ہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کہتے ہیں 2022 میں حکومت پر غیر ملکی قرضہ 100 ارب ڈالر تھا، جو 2 ارب ڈالر کم ہو گیا ہے۔ 0.3% پہ آ گیا ہے، 5 سے 7% کے درمیان سٹیبلائز ہو جائے گی۔ اکنامک ایکٹیویٹی پک اپ کرنا شروع کر دیا۔ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس جو 1.9 بلین ڈالرز ہے۔ پچھلے 3 سال کے اندر ہم نے یہ سارا قرضہ بھی جب بھی اس کی ڈیو ڈیٹ آئی ہے اس کو ری پے کیا گیا ہے۔ غیر ملکی قرضہ 2022 میں 100 ارب ڈالر تھا، اس وقت بھی 100 ارب ڈالر سے کم ہے، بلکہ 2 بلین ڈالر میں کمی آئی ہے، لیکن ہمارے ریزروز 3 بلین ڈالر سے بڑھ کر 11 بلین ڈالر سے اوپر جا چکے ہیں۔ ریمیٹنس اس سال میں یہ 38 ارب ڈالر کے قریب ہوں گے، تقریباً 8 ارب ڈالر کا ہمارے ریمیٹنسز میں اضافہ ہوگا۔ اسلامک بینکنگ کے جو ایسٹس ہیں بڑھ کر 11.5 ٹریلین روپیز ہو چکے ہیں۔ آئندہ مالی سال کے لیے 4 ارب 90 کروڑ ڈالر کی ایکسٹرنل فائنینسنگ لی جائے گی۔ یہ رقم کمرشل بینکوں سے 7 سے 8% شارٹ اور لانگ ٹرم سود پر لی جائے گی۔
بجٹ میں کمرشل بینکوں سے 2 ارب 64 کروڑ ڈالر شارٹ ٹرم جبکہ 2 ارب 27 کروڑ ڈالر لانگ ٹرم قرض حاصل کرنے کی تجویز ہے. 2 ارب 7 کروڑ ڈالر 4 معروف بین الاقوامی کمرشل بینکوں سے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی. ایشیائی ترقیاتی بینک سے بھی 50 کروڑ ڈالر قرض کی کمرشل گارنٹی حاصل کی جائے گی. 9 مئی کیسز بنی پی ٹی آئی نے پولی گرافک ٹیسٹ کرانے سے انکار کر دیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے جیل کا عملہ بانی پی ٹی آئی کو سیل میں بلانے گیا لیکن وہ نہیں آئے. بانی نے وکلاء کی غیر موجودگی میں ٹیسٹ کے لیے شامل تفتیش ہونے سے انکار کر دیا. لاہور پولیس کی تفتیشی ٹیم ڈی ایس پی آصف جاوید کی سربراہی میں اڈیالہ جیل پہنچی تھی. پنجاب فورینزک یونٹ کے عابد ایوب بھی تفتیشی ٹیم میں شامل تھے. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں پی ٹی آئی نے ان ہاؤس تبدیلی کا کوئی فیصلہ نہیں کیا. اسد کیسر کے بیان کو غلط طور پر پیش کیا گیا. جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں. خان صاحب رہا ہوں. دیکھو ہماری تو دعا ہے کہ امید تو ہے انشاءاللہ تعالیٰ مایوس تو نہیں ہونا چاہیے. حالات بہتری کی طرف جانے چاہیے. بہت ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو اتنی بڑی فتح سے نوازا ہے اور اتنی یکجہتی سے نوازا ہے. ان ہاؤس تبدیلی نہ ہم نے کوئی ایسا فیصلہ کیا نہ آن دا کارڈ ہے اور یہ لوگ ویسے غلط خبریں پھیلا رہے ہیں. کیسر کا بیان نہیں, انہوں نے اس تناظر میں نہیں کہا تھا کہ ہم نے کوئی فیصلہ کیا. ویسے بھی تو کسی بھی وقت آپ نو کانفیڈنس لانا ہے تو آپ ایک پولیٹیکل پارٹی اگر آپ پارلیمنٹ میں ہیں تو آپ کا رائٹ ہے, لیکن وہ بھی کچھ آپ کے پاس میجارٹی ہو. 28 مئی یوم تکبیر پر ملک بھر میں عام تعطیل ہوگی. وفاقی حکومت نے دسمبر 2024 میں 28 مئی کو عام تعطیلات کی فہرست میں شامل کیا تھا. گزشتہ برس بھی 28 مئی کو عام تعطیل کا اعلان کیا گیا تھا. وزیر اعظم کی زیر صدارت ایف بی آر کے امور و اصلاحات پر جائزہ اجلاس. وزیر اعظم نے کہا 70 برس کے بگاڑ کو ٹھیک کرنے کے لیے سخت اقدامات ضروری ہیں. ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن اور نظام کو خودکار بنانے کے لیے اقدامات تیزی سے جاری ہیں. ٹیکس دینے والے افراد اور کاروبار کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دیں گے. ٹیکس چوری کرنے والے افراد اور کاروبار کسی قسم کی رعایت کے مستحق نہیں ہیں. ان کے خلاف مؤثر قانونی کارروائی ہوگی. وزیر اعظم نے کہا ایف بی آر اور اس کے معاون اداروں کی ٹیکس آمدن میں اضافے کے لیے کوششیں قابل ستائش ہیں. سپریم کورٹ میں ججز تبادلہ کیس کی سماعت میں لاہور بار کے وکیل حامد خان نے دلائل مکمل کر لیے. دلائل دیے کہ اصل مقصد جسٹس سرفراز ڈوگر کو لانا تھا. باقی 2 ججز کا ٹرانسفر محض دکھاوے کے لیے کیا گیا. کیس کی سماعت جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کی. دوران سماعت حامد خان نے دلائل میں کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کے تبادلے میں غیر معمولی جلد بازی دکھائی گئی. الجہاد ٹرسٹ کیس میں سپریم کورٹ نے سینیورٹی کا اصول طے کیا تھا. اس وقت جوڈیشل کمیشن نہیں تھا. ججز کی تقرری چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس ہائی کورٹس ایگزیکٹو کے ساتھ مل کر کرتے تھے. الجہاد ٹرسٹ کیس میں جسٹس اجمل میاں نے طے کیا چیف جسٹس کے ساتھ بامانی مشاورت ہونی چاہیے. کے الیکٹرک کراچی کے عوام کے لیے بھارت سے کم نہیں. وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے اس کے خلاف کارروائی کرے. اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کہتے ہیں کہ الیکٹرک کے دفاتر شہریوں کے لیے نو گو ایریا ہیں. مقامی صوبائی یا وفاقی حکومت کراچی کے مسائل پر بحث نظر آتی ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ اور بنگلہ دیش بورڈ کے درمیان مذاکرات کامیاب. بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم سیریز کھیلنے پاکستان کا دورہ کرے گی. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 T20 میچ ہوں گے. پاک بنگلہ دیش سیریز کے تینوں میچز لاہور میں کھیلے جائیں گے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اور بنگلہ دیش بورڈ کے صدر فاروق احمد کے درمیان طویل ملاقات کے بعد فیصلہ ہوا. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلے 5 T20 شیڈول تھے. پاکستان سپر لیگ کا راؤنڈ مرحلہ ختم. کل سے پلے آف مقابلے شروع ہوں گے. کل اسلام آباد اور کوئٹہ کی ٹیمیں کوالیفائر میچ میں ٹکرائیں گی. جو میچ جیتا سیدھا فائنل میں جائے گا. ایلیمینیٹر میں کراچی کنگز اور لاہور قلندرز مد مقابل ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.